السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سارے عمل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 69 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا کہ جب کسی محفل میں اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو۔ اب اس آیت میں اس کا دوسرا رخ سمجھایا جا رہا ہے۔ واضح ہو کہ قرآن اسلوب بدل بدل کر انسان کو سمجھاتا ہے۔ فرمایا وما علی الذین یتقون، یقیناً جو لوگ تقوی واقعی روش اختیار کرتے ہیں، تقوی والے ہیں، ان پر نہیں ہے من حسابہم، کچھ حساب، من شیء، کسی شے کا، ولیکن ذکرى لعلہم یتقون، ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد دہانی کے طور پر، تقوی کے طور پر اختیار کرنی چاہیے تاکہ بچتے رہیں۔ اس آیت میں کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب مشرکین یا استہزاء کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے، ان کی محفلوں سے کنارہ کشی کرنے کا حکم آیا تو صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ مسلمان ان کافروں سے کٹ کر رہ گئے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا والا جو حکم ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو نصیحت کرنے اور اس طرح کے کبھی عمل سے بچنے اور روکنے کے لیے کام مشکل ہو جائے گا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ خود ایسی باتوں سے بچتے ہیں کہ قرآن کریم اور نبی پاک کی کسی بات کا تمسخر اڑائیں، تو ان لوگوں کا وبال ان پر نہیں ہوگا جو رسول اللہ اور قرآن کریم کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں یا مذاق بناتے ہیں۔ یہ لوگ احتیاط کے ساتھ ان لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرتے رہیں، البتہ اگر وہ نہ مانیں تو ان سے بحث یا حجت بازیوں پر نہ اتریں اور اس طرح اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں وقتاً فوقتاً، اپنی قوت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اور جو خود حق کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح و تربیت فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیت کو ہم دو طرح سے لیں گے۔ اگر منکرین اسلام اللہ کی آیات اور احکامات کا مذاق اڑا رہے ہوں اور متقی لوگ یا ایمان والے لوگ مسلمان اس محفل میں ہوں اور وہ اس محفل سے پہلے نمبر پہ ان سے بچتے رہیں، اگر وہاں بیٹھے بھی ہیں تو ان کے جرم کی سزا ایمان والوں کو نہیں ملے گی، لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو سلسلہ ہے وہ ساکت یا منقطع نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایمان والے اگر کسی مجبوری یا مصلحت کے تحت ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں تو ان کا جو جرم ہے، یعنی وہ جو اللہ کے احکامات کا جو تمسخر اڑا رہے ہیں، ان کا گناہ ان ایمان والوں پر نہیں ہوگا،
یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایمان والوں کو محتاط طریقہ سے ان کے کبھی عمل سے خود کو بچانا اور محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت یا تبلیغ و تربیت کا جو سلسلہ ہے، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا جو سلسلہ ہے، اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اجتناب اور علیحدگی کے حکم کے باوجود اچھی باتوں کی تلقین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس فریضے سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت وہ لوگ اپنی حرکات سے باز آ جائیں اور راہ راست پر آ جائیں، یعنی یہاں اپنے آپ کو یہاں سمیٹنا ہے، بچانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو تمہارے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، ان کے اس ایسے عمل کا تمہارے اوپر وبال نہیں ہے، اور تم موقع پا کر اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی بات آسان اور اچھے انداز میں ان تک پہنچانا چاہتے ہو، تمہاری یہی نیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، تو پھر تمہارے اوپر ان کے اس اعمال کا وبال نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اس بات سے مسلمان کو غافل نہیں ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ہر وقت اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے، تفرقہ بازی سے بچتے ہوئے، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی لیے تو فرمایا گیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق بات کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں آنے والی جو رد عمل ہے، جو مشکل ہے، اس کو برداشت کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ایک اچھے انسان کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبی عطا فرمائے، اور اپنے احکام اس پر ہمیں خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں اپنا حق ادا کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔